بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بیت المقدس کی فتح کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اس وقت پوری ہوئی جب آپ رضی اللہ عنہ نے شام کو فتح کرنے والی فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اپنی فوج سمیت بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے خلیفۃ المسلمین کا حکم پر لبیک کہا اور 5000 فوجیوں کا ہمراہ بیت المقدس کو روانہ ہو گئے، جو اس وقت ایلیا کہلاتا تھا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ اردن پہنچے تو آپ نے اپنے چند نمائندوں کے ہاتھ اہل ایلیا کے نام ایک خط روانہ کیا جس کا متن یوں تھا: ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایلیا کے پادریوں اور رہائشیوں کے نام، سلامتی ہے ہر ایسے شخص پر جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا، اللہ پر ایمان لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا۔ اما بعد، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو اور تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ قیامت بلا شبہ آنے والی ہے اور اللہ تعالی ہر شخص کو قبر سے اٹھانے والا ہے۔ اگر تم ان باتوں کی گواہی دیتے ہو تو ہم پر تمہارا خون، مال اور تمہاری اولاد حرام ہو جائے گی اور تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ اگر تم نے ان باتوں سے انکار کر دیا تو تمہیں ذلیل ہو کر ہم کو جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر تم نے اس سے بھی انکار کر دیا تو یاد رکھو میں تمہارے پاس ایسی فوج لے کر آیا ہوں، اسے موت اتنی محبوب ہے جتنا تمہیں شراب نوشی کرنا اور خنزیر کا گوشت کھانا محبوب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں انشاءاللہ تعالی اس وقت تک نہیں پلٹوں گا جب تک تمہاری فوج کو قتل نہ کر دوں اور تمہاری اولاد کو قیدی نہ بنا لوں۔ اس خط میں پہلے 2 باتوں سے اہل ایلیا نے انکار کر دیا، جس پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو بیت المقدس کا محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تقریباً 40 دنوں تک محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر اہل ایلیا اس شرط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود بیت المقدس آئیں اور صلح نامے پر دستخط کریں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط پڑھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیت المقدس روانہ ہو گئے۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کو جا رہے تھے تو اس کے قریب ایک گھاٹ آیا جسے عبور کرنا ضروری تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی سے نیچے اترے، اپنے موزوں کو اتار کر کندھوں پر رکھ لیا، اونٹنی کی نکیل پکڑی اور گھاٹ کو عبور کر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے منظر دیکھا تو کہنے لگے: اے امیر المؤمنین، آپ اس حالت میں گھاٹ عبور کرتے ہیں، اگر اہل ایلیا والے آپ کی اس حالت کو دیکھ لیتے ہیں تو مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کاش یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا۔ یاد رکھو ہم انتہائی ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس پہنچے اور ایک صلح نامے پر دستخط کر دیے جس کی روح سے اہل ایلیا پر لازم تھا کہ وہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دے اور انہیں جزیہ ادا کرتے رہے۔ اس کے بدلے میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اہل ایلیا کی جان، عزت اور ان کے مال و دولت کی حفاظت کریں گے، اور اہل ایلیا کو آزادی حاصل ہوگی کہ وہ چاہیں تو مسلمان ہو جائیں، چاہیں تو اپنے دین پر قائم رہیں۔ اس معاہدے کی دیگر شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ بیت المقدس میں نصرانیوں کے ساتھ کوئی یہودی رہائش نہیں رکھے گا۔ اس معاہدے کے گواہ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم تھے۔ یوں بیت المقدس کی فتح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی اور مسجد اقصی مسلمانوں کو واپس مل گئی۔